امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ بال اور ناخن یہ کاٹنا جو ہے گناہ نہیں ہے، وہ شخص جو قربانی دینا چاہتا ہے اور ذی الحجہ کے دن جو ہے وہ داخل ہو جائیں۔ البتہ اگر قربانی کرنے والا شخص استحباب کے طور پر مستحب جانتے ہوئے کہ مجھے جو ہے وہ اس سے ثواب حاصل ہوگا، وہ نہ بال کٹواتا ہے اور نہ ہی ناخن، تو وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور یہ قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو سنیں، امام بخاری علیہ رحمہ نے باقاعدہ جو چیپٹر نیم بخاری میں جو ہے وہ قائم کیا ہے، اس کا نام ہے جب کوئی شخص اپنی ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور کو حرم میں ذبح کرنے کے لیے بھیجے، اس پر کوئی چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ اس کے تحت وہ حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جو ہے وہ ہدی یعنی قربانی کا جانور حرم جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، تو میں اس قربانی کے جانور ہدی کے ہار جو ہے وہ بنتی تھی۔ آقا علیہ السلام جب اپنی ہدی کو روانہ فرماتے تھے تو ہار پہنا کے جو ہے اس کو پھر روانہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پھر اپنی ہدی یعنی وہ قربانی کا جانور حرم میں جو ہے وہ آپ روانہ کر دیتے، اور آپ اپنے گھر میں بغیر احرام کے رہتے، احرام نہیں باندھتے تھے، ذریعہ پر آپ گھر میں آپ نے صرف جو ہے وہ اپنی ہدی روانہ کر دی، قربانی کا جانور روانہ کر دیا۔ اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان میں سے کسی چیز سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنا فریضہ حج قربانی وغیرہ سب کچھ کر کے واپس لوٹ آتے۔ یعنی آقا علیہ السلام پر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی تھی ان میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ حرام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ہدی، آپ کی قربانی کے جانور کی قربانی ہو جاتی۔ یہ ہے دوسری حدیث مبارکہ۔ اسی لیے ملا علی قاری حنفی نے آپ نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں قربانی کرنے والے کے لیے قربانی سے پہلے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کی رخصت ہے، یعنی وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے۔ یہ ممانعت جو منع کیا گیا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں نے پہلے آغاز خطاب میں نقل کی گئی ہے، یہ تنزیہی ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی یہی قول لیا ہے، یا خلاف اولا ہے۔ اور امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں ان سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی بعین ہی جواب دیا۔